ابو بکر نہیں دیتا عمر میں. چلو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین. اب بزرگان ادھر لے ایتے بیٹھ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام. قالوا لمن، کہنے لگے کس کے لیے؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. چودھری سمجھ آ رہی؟ اگے ہو جاؤ، نیڑے ہو کے بیٹھو. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام. میں وہاں سے چلا، آپ گرمی میں تشریف لائے. خیر خواہی، میرے بھائی نے مجھ سے قبل اعلانات کیے، اس میں مجھ جیسے طالب علم کے لیے محقق العصر، علامہ، اور پتہ نہیں دو باتیں تو یاد رہیں اور کیا کچھ کہا. یہ لاحقے اور سابقے سے کہا جاتا ہے. مسلمان تکلفات سے باہر ہوتا. یہ انسان کو زمانے کا محقق العصر، معنی زمانے کا محقق، دور کا محدث. علامہ ایک ہی تھا جس کا نام تھا علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ. یہ چیزیں کوئی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. میں شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم، میرا نام سید طیب الرحمن زیدی، بس شریعت کا طالب علم، اور اس علم کو پھیلانے کے لیے دن رات کوششیں کر رہا. تو اپنے اس بھائی کی جو فاضل ہیں، جیسے مجھے خبر انہوں نے دی کہ صحیح بخاری کو سبقاً پڑھایا، اللہم زد فزد،
اللہ ان کے علم میں اور عمل میں اور تقوی میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھی۔ وہ ایک خطیب تشریف لائے تو جلسہ گاہ میں پہنچ گئے، میں بھی ادھر تھا۔ کہنے لگے بھائی مجھے نکالو گاڑی سے۔ ہم نے کہا اب اتنا سفر کر کر آئے ہیں، باہر تشریف لائے نا گاڑی سے۔ کہتے نہیں، کوئی 40-50 نوجوان لے کر آؤ، کوئی نعرے ماریں تو پھر میں باہر نکلوں گا۔ گویا وہ دین کی خدمت کے لیے نہیں آیا۔ میں آپ کو ایک بات یہیں سے چل پڑی ہے، بات تو کچھ اور کرنی تھی۔ ہمارے سلف میں ایک بزرگ گزرے ہیں، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاک خانہ جس میں خط لکھا جاتا تھا، پوسٹ کارڈ، وہ 10 پیسے کا کارڈ، اس پر اوپر ہی لکھتے تھے، وہ ڈاکیا بھی پڑھ سکتا تھا کیا لکھا ہے۔ غریب آدمی وہ لکھتا تھا، کچھ کھاتے پیتے لفافہ لیتے تھے اور اس میں لکھ کر بند کر دیتے۔ جماعت نے اس دور میں اس لفافہ نہیں، وہ کارڈ جو تھا اس پر لکھا مولانا ہماری مسجد کو آپ کے درس کی ضرورت ہے۔ اور معروف یہ تھا کہ اگر کسی نے اس دور میں کسی صحابی کا اخلاق دیکھنا ہو تو فلاں عالم کو دیکھ سکتے۔ قولوا للناس حسنا۔ جماعت کہنے لگی کمال ہے، اس دور کے اندر بھی کوئی ایسا ہے۔ خط لکھ دیا۔ ٹرینیں چلا کرتی تھی، خط پہنچا، وہ ٹرین پر بیٹھے گاؤں میں پہنچ۔ کوئی آدمی اسٹیشن پر لینے نہیں گیا، مسجد خالی۔ وہ پوچھتے پوچھتے گاؤں کے اندر، پہلے دنیا بہت شریفوں کی ہوتی تھی، مسجد اہل حدیث، انہوں نے کہا وہاں پر ہے۔ مسجد میں آ گئے، وضو کیا، 2 دن چھوکرے ٹائپ آدمی مسجد میں انہوں نے بٹھا رکھے، اور نہ اگر 2 رکعتیں پڑھی اور سلام کے بعد کہنے لگے یہاں نماز کے بعد درس تھا۔ انہوں نے کیونکہ پڑھایا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی کس چیز کا درس، ہمیں کیا ضرورت ہے درس کی، ہمیں کیا ضرورت ہے درس کی۔ ایسے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں درس دینے کے لیے۔ سبحان اللہ، کڑوی باتیں کی۔ وہ خاموش ہو گئے، کوئی پانی نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی تکلفات نہیں۔ انہوں نے نماز پڑھی، خاموشی سے جوتی پہنی، واپس تشریف لے گئے۔ جماعت شام کو جمع ہوئی، پھر اجتماع ہوا، دوبارہ کارڈ لکھ دیا، فلاں گاؤں میں آپ کی درس کی ضرورت ہے، فلاں مسجد میں، نام بھی نیچے لکھ دیا۔ اب میرے جیسا ہوتا جاتے، کہتے انہوں نے تو کرایہ تک نہیں دیا۔ اب تو یہ آ گیا نا جی، جو طے کیے تھے پیسے وہ بھی نہیں دیے، اس کو بلیک لسٹ کر دو مسجد کو، ادھر تو جانا ہی نہیں۔ وہ خط پہنچ گیا، این انہوں نے جواب دے دیا میں آ جاؤں گا۔ بس اسی دن کانفرنس کے دن وہ اسٹیشن پر پہنچے تو بلا تفریق ہر مسلک کا آدمی اسٹیشن پر موجود تھا۔ پھر اس عالم کو چلنے نہیں دیا، چارپائی پر بٹھا کر ڈولی میں ڈال کر پھر مسجد میں لے کر آئے۔ اس وقت نہ یہ تکلفات تھے اور نہ یہ چیزیں تھیں۔ اب تو باقاعدہ جس کا درس ہوتا ہے وہ پہلے اس مسجد کی انتظامیہ کو خود القابات لکھ کر بھیجتا ہے۔ علامۃ الدار، متکلم اسلام، مفکر اسلام، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ذی الحجہ کے ایام ہے، اپنی زندگی کو ریاکاری سے بالکل پاک کر لیجیے۔
وہ دن آنے والا ہے الملک یومئذ للہ. میں نے یہ قرآن مقدس لیا اور کھولا ہے، یہ سامنے آیتیں آ گئیں. وہ دن آنے والا ہے، اعلان ہوگا این الملک، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے چودھری، وڈیرے، سیاستدان، جاگیردار، گدی نشین، سجادہ نشین. الملک یومئذ للہ، حکومت تو آج بھی اللہ کی ہے، لیکن اس دن سب ایک میدان میں جمع ہوں گے اور کسی کو بات کرنے کی بھی جرت نہ ہو. اس دن کی تیاری کر، اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کر. اور بڑا ہی قریب ہے، بڑا ہی قریب ہے. ایک بٹن ہی دبنا ہے ایٹم بم کا، فنا ہو جائے گا علاقہ. ایک دو نے نہیں مرنا، لاکھوں کے حساب سے انسانوں کو موت آئے گی، جسے ہم قیامت صغریٰ کا نام دیتے ہیں. ہر وقت تیاری کی حالت میں رہیں. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب نے پوچھنا ہے، میں نے اور آپ نے جواب دے ہونا ہے. زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے. ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے. کتنے خوش قسمت ہے یہ افراد. اس کا تعلق مسجد کے ساتھ. یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا گھر. جس کا دل اس مسجد میں لگتا ہے، جس کا دل اس اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اوہ کمال ہے. ابھی دیکھیے 2 طالب علموں نے قرآن مقدس حفظ کیا، مکمل کر لیا. ان کے والدین، اعزہ، اقارب مبارکباد کے مستحق. یہ قرآن ان کو اس وقت یقین ہوگا جب رب ان کو کہے گا پڑھتا جا اور جنت میں چڑھتا چلا جا، تب پتہ لگے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والدین کو تاج پوشی ہوگی، ان کی جنت میں تاج پوشی ہوگی. خبر اس وقت ہوگی. لیکن میں کہوں گا یہاں کی انتظامیہ سے اور اپنے بھائی فاضل سے کہ قرآن مقدس کو تجوید کے ساتھ پڑھائیے. لفظ ہے ہودن، بچے کو پتہ ہو میں نے کیا پڑھ رہا ہے، اسے ہودن نہیں پڑھ سکتے. مخارج کے ساتھ ان کو پڑھنا سکھائیے. قرآن کی ترتیل کا معنی یہی ہے. انہیں قواعد پتہ ہو، انہیں قلقلے کا پتہ ہو، انہیں مد اصلی کا پتہ ہو. یہ قرآن مجید کو سادہ نہیں، ایک ہے الحمد، ایک ہے الحمد، معنی میں زمین آسمان کا فرق. آج جو طلباء نے صبغۃ اللہ، یہاں یہ لام باریک نہیں، یہاں موٹا ہے تجوید کے لحاظ، اسے پر کیا جائے گا. صبغۃ اللہ، ومن احسن، ومن پر غنہ نہیں ہے. اب جب انہوں نے اتنا سادہ پڑھا تو مجھے وہ دور یاد آ گیا جب تجوید کا پاکستان میں نام تک نہیں تھا، سادہ ہی پڑھتے تھے لوگ. اور بالخصوص جماعت اہل حدیث کے علماء تو اتنا اکثریت مجہول پڑتی تھی کہ ہم پریشان ہو گئے تھے، ہم پریشان تھے. اس لیے آپ کی جماعت ایک قاری کا بندوبست کرے، وہ انہیں تجوید پڑھائے. یہ لازم ہے، یاد رکھیے گا، یہ لازم ہے، فرض ہے کہ قرآن کے اصل حروف کو ادا کیا جائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے. ایک پیغمبر کے صحابی اپنے گھر میں رات کی تاریکی میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت ہو رہی تھی، قرآن کی تلاوت. آپ گلی میں کھڑے ہو گئے. آپ دروازہ بھی کھٹکھٹا کے اندر جا سکتے تھے، ان کا تو نصیب جاگ جاتا. نہیں،
کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے نا پھر نعرے کی ضرورت نہیں. جلسہ ہوتا ہے نا، آپ کرواتے ہوں گے کانفرنس سے، وہ سامنے اشتہار لگا ہوا شاید اسی مسجد کا ہو، سالانہ کانفرنسیں ہوتی ہیں اس مسجد میں. ایک خطیب قرآن پڑھ رہا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نعرہ تکبیر، دیکھو دیکھو کون ہے، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے. آئے خائے خائے، الدین النصیحہ. میں ایک مرتبہ سیالکوٹ میں تقریر کر رہا تھا، پل ایک پر، سالانہ جاتا ہوں میں، اب تقریر میں مگن تھا، نعرہ تکبیر، زندہ آباد، فلانا آباد. میں نے آنے والے بہت بڑا خطیب ہے، اسے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر. اس روش سے اپنے آپ کو نکالیے، اپنے آپ کو نکالیے کہ ایک عالم اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، پیغمبر کی حدیث پڑھ رہا ہے. جو عالم آ رہا ہے وہ میری آنکھوں کا سرما ہے، میرے دل کی دھڑکن ہے، میری جماعت کا زیور ہے، وقت کا محدث ہے، وقت کا امام ہے. لیکن یاد رکھیے گا، وہ تہجد گزار صحیح، وہ امام العصر صحیح، وہ محدث آدم صحیح، وہ حافظ قرآن صحیح، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے دین کے لیے، لیکن اللہ کے کلام سے وہ شخص کبھی بھی افضل نہیں ہو سکتا. اپنی کوئی تربیت کیجیے، اپنی تربیت کیجیے کہ میں آؤں اور جب تک نعرے نہ لگے تو میں بیٹھوں ہی نہ. اسلام یہ نہیں ہے، اسلام ریاکاری سے بڑا پاک. مجھے یاد ہے مامو کاجن کا جامعہ دنیا جانتی ہے، بڑے بڑے علامہ پیدا کیے اس نے، بڑے بڑے محدث پیدا کیے. میرا مربی اور استاد حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، حجازی صاحب نے کہا کہ جاؤ ایک طالب علم کو، حافظ صاحب آئیں گے ان کا خیال رکھنا. ساتھ یہ کہا اسٹیشن پر لینے نہ جانا. دیکھیں وہ ناراض ہوتے ہیں، وہ خود اسٹیشن سے اتر کر رکشے میں بیٹھ کر اس کمرے کے اندر آ جائیں گے. جب وہاں پہنچ جائیں پھر پانی وانی ان سے پوچھ لینا. اور آج کی حالات دیکھ لو مولویوں کے، اللہ اکبر. سچی بات ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. اپنے آپ کو ریاکاری سے نکالی، نمود و نمائش سے فارغ کیجیے، اور اس قرآن کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیجیے. عطا اللہ شاہ بخاری کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا خطیب تھا اہل السنہ کا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا نا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بلاؤ میرے بچوں کو، اولاد کو قریب، کہا مجھے ذرا بٹھاؤ، مجھے بٹھاؤ. میں نے وصیت لکھ دی ہے، پہلے لکھ دی ہے، بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ وصیت پہ نہیں، یہ اوپن کہنا چاہتا ہوں. بیٹا آ گیا اور لوگ بھی قریب، بہت بڑا اہل سنہ کا امام تھا. کہا دیکھنا میرا موت کا وقت بہت قریب آ گیا، اب میں مر جاؤں گا، فوت ہو جاؤں گا. مولانا مفتی محمود وہ بھی آئیں گے اور علماء بھی آئیں گے، بڑے 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 بڑے. لیکن یاد رکھنا مصلی پر جنازہ پڑھانے کے لیے یہ میرا بیٹا جنازہ پڑھائے گا. حالانکہ ہم عصر علماء محدثین کی جماعت ان کی وہ آ گئی ہے، ان کے نزدیک جو ولی کامل تھے وہ بھی آ گئے، لیکن کہا کہ جنازہ میرا بیٹا پڑھائے گا. اور آج کل میں نے جنازوں میں دیکھا ہے، ہمارے شیخ فوت ہو گئے ہیں، ایک عالم آتے ہیں تعریفوں کے پل باندھتے، اس کا ساری زندگی بخاری پڑھاتے ہوئے گزری ہے، جامعہ کے اندر گزری ہے، فلاں 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 فلاں.
ایمانداری سے بتائیے، ابو بکر صدیق فوت ہوئے، محمد کریم فوت ہوئے، کسی نے کھڑے ہو کر پیغمبر کی سیرت بیان کی؟ نہیں۔ او اہل توحید، الدین النصیحہ، وصیت کی جنازہ میرا بیٹا پڑھائے گا، اس لیے پڑھائے گا کہ یہ روزانہ تہجد میں اللہ کی کتاب کے 10 پارے روزانہ پڑھتا ہے۔ ہم تہجد کا کتنا قیام کرتے ہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تہجد کے وقت فجر ہی نہیں پڑھی جاتی، خطیب خطبہ دے کر آتا ہے 4 بجے، اب فجر ظہر کے پہلے پڑھے گا، اب نیند نے، فجر فرض ہے اور درس خطبہ جلسہ یہ سنت ہے، سنت پر عمل کر رہا ہے اور فرض کا تارک ہے، نجات ہوگی؟ میں کہوں گا جامعہ کے پڑھانے والوں کو جو بخاری پڑھا رہے ہیں، اللہ سے تعلق قائم کیجیے، اللہ سے تعلق قائم کیجیے، تہجد کا قیام کیجیے، 2 رکعتیں ہی پڑھ لو، اس قرآن کی تلاوت کیجیے، یہ قرآن آپ کو اٹھا کر آسمان پر پہنچا دے گا۔ نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ گورنر ہیں اپنے علاقے کے، نکلے اور اپنی جگہ پر ابن ابزہ کو عبد الرحمن اس کا نام تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا گورنر کس کو بنایا قائم مقام؟ کہا ابن ابزہ کو۔ کہا من ابن ابزہ؟ کون ابن ابزہ؟ کہا عبد الرحمن، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ آئے خائے، ابن ابزہ غلاموں میں سے ہمارا ایک غلام ہے۔ کہا قریشیوں پر، آزاد لوگوں پر غلام کو گورنر بنا دیا۔ کہا امیر المومنین 2 باتیں ہیں اس کی، میراث کے علم کا بڑا ماہر ہے، اور علماء جانتے ہیں، یہ سلفی صاحب جانتے ہیں، میں طالب علم ہوں، میراث کا علم آدھا علم ہے۔ کہا یہ غلام ضرور ہے، کالا ضرور ہے، لیکن امیر المومنین میراث کا سب سے بڑا ماہر اور اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا قاری، یہ ابن ابزہ۔ سبحان اللہ، اس قرآن سے کوئی تعلق قائم کیجیے، اس کو پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے، اس کی تلاوت کیجیے۔ اللہ کے پیغمبر گلی میں کھڑے ہو کر تلاوت سن رہے ہیں، کھڑا ہی رہے، کھڑا ہی رہے۔ صبح ہوئی 2 باتیں، صبح ہوئی 2 باتیں۔ میں نے اصل میں مغرب پہ عبدالحکیم شہر میں پہنچنا ہے، حاجی صاحب نے وہاں میرا درس رکھ دیا، ورنہ میں آپ سے طویل گفتگو، مجھے نہیں خبر تھی، میں نے کہا باتیں کروں گا آپ سے انشاءاللہ، لیکن اب گھڑی دیکھتا ہوں اور سفر دیکھتا ہوں اور حاجی صاحب کو دیکھتا ہوں، تو مغرب ہم نے وہاں پڑھنی ہے۔ وہاں بھی ایک بچے نے قرآن پاک حفظ کیا۔ آج کا دن بڑا ہی میرے لیے بابرکت ہے، بڑا ہی بابرکت ہے واللہ العظیم، کہ پہلے جو جمعہ میں نے پڑھایا وہاں بھی 2 بچوں نے میں نے سند دی ان کو، قرآن پاک حفظ کیا، بڑی خوشی ہوئی۔ پھر مجھے چودھری قمر نے کہا شاہ صاحب، سلفی صاحب کا فون آیا، وہاں بچوں نے حفظ کیا عصر پر، میں نے کہا انہیں بھی دے دو، چلو وہاں بھی کچھ باتیں کر لیں گے۔ اللہ کا شکر ہے 2 حافظ قرآن بن گئے۔ یاد رکھیے گا اللہ کی قسم، زمین پر حفظ قرآن کی ڈگری سے بڑی ڈگری رب نے پیدا ہی نہیں کی، پیدا ہی نہیں کی۔ میں دنیا کا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، شریعت کا طالب علم ہوں،
ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، جنرل، کرنل، چیف جسٹس، پرائم منسٹر، اس سے بڑی کوئی ڈگری ہے؟ صدر کی تو مور ہی نہیں ہوتی، پٹواری کی اور صدر کی پاکستان میں سٹیمپ نہیں. پرائم منسٹر، اللہ اکبر. یہاں پرائم منسٹر کھڑا ہو جائے نا پیچھے، چیف جسٹس، جنرل باجوہ، سارے کھڑے ہو جائیں نماز کے اندر، ایک آدمی ان بچوں کو چپ کرائے باہر ان بچوں کو چپ کراؤ، ایک آدمی جائے بس، باقی بیٹھے رہو. سارے یہاں کھڑے ہو جائیں نا، آپ کی خوشی دیکھنے کے قابل ہے. آپ میں سے اکثریت اس کے ساتھ سیلفیاں لیتی رہے گی، اور گھر کے اندر فل سائز سکرین پر کہ جنرل باجوہ کے ساتھ میری سیلفی. کتنے بڑا مقام ہے. اللہ اکبر. یہاں یہ سارے حاضر ہو نا، اور مسلح پر ایک موچی، تیلی، کمی، یہی کہتے ہو نا؟ میں نہیں کہتا، معاشرہ کہتا ہے. اس کا بیٹا مسلح پر ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، سوراخ ہیں، اور پھٹا ہوا رومال سر پر ہے، ٹوپی بھی پھٹی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ تلاوت کر رہا ہے، سجدے میں چلا گیا، آپ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اب سجدے میں اس غریب کی اجازت کے بغیر جنرل، کرنل، چیف، پرائم منسٹر سر اٹھا لے اور رب ناراض ہو جائے. گیا سجدے میں انسان تھا، اٹھے گا تو گدھے کی سر بنا دے گا. اس کا یہ مقام. ہم اس کے مقام کو نہیں جانتے. ہم کہتے ہیں کون ہے؟ اوہ آفت جی ہے ہمارا، آفت جی ہے ہمارا، ملا ہے ہمارا، مولوی ہے ہمارا. رب محمد کی قسم، ان غریبوں اور مسکینوں اور ان علماء اور ان مدارس کے ذمہ داروں کی وجہ سے اللہ نے آسمان کو بھی قائم رکھا ہوا ہے، زمین بھی قائم رکھی ہوئی ہے. اگر یہ دھرتی پہ نہ رہے، شرار الخلق باقی رہ جائیں، نہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گی، قیامت قائم ہو جائے گی. ان کا یہ مقام. دیکھیے پیغمبر کے صحابہ، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. بچوں میں علی رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے سب سے پہلا ابو بکر حافظ قرآن، عمر حافظ قرآن. اور عمر کی بات یاد آئی رضی اللہ تعالی عنہ. مجلس شورا ہوتی ہے، آپ کی بھی ہوگی، انتظامیہ جسے آپ کہتے ہیں. آؤ جی فیصلہ کریں شاہ صاحب کا درس کروانا کہ نہیں کروانا. جی اس کا نہیں کروانا. کیوں؟ وہ مولوی آتا ہی نہیں ہے. پھر کیا کرو؟ پھر پرچہ کروا دو اس کے خلاف. کرتے ہو نا؟ ایسے کرتے ہیں لوگ. پھر موبائل پر لکھ دیتے ہیں فلاں عالم، وہ بےہودہ الفاظ، ہائے ہائے، وہ بھی سفیان نقوی کے بارے میں، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس وقت کا جماعت کے پاس اگر کوئی منہجی خطیب ہے، واللہ العظیم یہ سید بادشاہ. ٹھیک ہے اس کی کوتاہیاں، اس کی غلطیاں، وہ آتا نہیں، وہ جاتا نہیں، وہ فانی، لیکن ایک عالم دین کے بارے میں کوئی گندے الفاظ، ہاتھ نہ ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے اس کی غلطی اپنی جگہ پر، میں اسے بری نہیں کر رہا، نہ میرا موضوع ویسے ہی بات آ گئی. اپنی کوئی اصلاح کیجیے. ٹھیک ہے اس نے غلطی کی ہے، اللہ کے عدالت میں قائم کر دیں مقدمہ. رب ڈرتا ہے کسی سید سے؟ لیکن میں یہاں اس کے خلاف بد زبانی اور موبائلوں پر لکھنا شروع کر دوں اور پوسٹر لگا دوں. مسلمان ایسا نہیں ہوتا. دین ولی ائمۃ المسلمین. یہ ائمہ ہیں. ائمہ بھی دو ہیں، ایک حکام اور ایک مسلح کے امام. دونوں کے لیے خیر خواہ. آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں. آپ وفد کے طور پر جا کر اس سے ملیں. ہمارا اتنا خرچہ ہوا، اتنی تکلیف ہوئی، لوگوں نے گالیاں دی، شاہ صاحب ہم نے آپ کو دعائیں دی ہیں، آپ آئندہ ایسا نہ کریں. ایک گالیاں دے دیں. میں ایک جگہ پر گیا، بات کہیں سے کہیں نکل گئی. وہ کہنے لگے شاہ صاحب فلاں خطیب نہیں آیا تھا، ہم نے پرچہ کروا دیا اس کے خلاف، قاری حنیف ربانی صاحب کے خلاف. اس نے یہاں آ کر مسجد میں پھر دوسری پیشی پر معافی مانگی. میں نے دل میں ٹھان لی کہ آج تو میں درس دوں گا، دوبارہ اس مسجد میں نہیں آؤں گا. میں انسان ہوں نا. یہ علماء کی جماعت انسان ہے نا، فرشتے، ان کی ضروریات نہیں ہے. کل میری مسجد کے صدر کا
25 سالہ جوان بیٹا 2 معصوم بچوں کو چھوڑ کر آگ میں دھماکہ ہوا، جلا اور فوت ہو گیا۔ میری مجبوری نہیں تھی کہ میں جنازہ کے لیے وہاں رکوں۔ میرا سسر اس وقت کڈنی اس کے فیل ہو چکے ہیں، بے ہوش پڑا ہوا ہے، میری مجبوری نہیں تھی کہ میں اس کے گھر چلا جاؤں اور اس کا انتظار کروں، اچانک فون آ سکتا ہے۔ انسان ہیں نا ہم بھی، لیکن آپ سارے کے سارے ولی اللہ ہیں، اور جو آ کر آپ کو دین کی کوئی بات سکھاتے ہیں ان پر آپ مشینیں چلا دیتے ہیں، پتہ نہیں کس کس چیز کی اور کس کس چیز۔ لا حول ولا قوت، بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ اس قرآن سے تعلق قائم کیجیے، اس قرآن سے تعلق قائم کیجیے، اس کو پڑھیے۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہت، شہنشاہ، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، ہائے ہائے، ایک ہی ہے اور اس کی حکومت قائم ہوگی۔ اوہ، ایسی حکومت، قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کو دم نہیں مار کرنے کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی بات بھی کر سکے اس کی اجازت کے بغیر۔ سارے موجود ہیں، سب موجود ہیں۔ اپنا مقدمہ وہاں پیش کیجیے، ان علماء کی عزت کیجیے، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، ان کی عزت اور مقام دیجیے۔ آپ دیکھیے گھر کا پی اے، دفتروں کے پی اے، اور آپ کی گاڑی کا ڈرائیور، اور آپ کا زرعی زمینوں کو بیج ڈالنے والا حصہ دار اور مدارا، اس کی ضروریات آپ کو خیال ہے کہ بھاگ جائے گا نا ڈرائیور تو گاڑی پھر ملے گا نہیں، اس کی تنخواہ اور ایک خطیب اور امام کی تنخواہ دیکھ لیجیے، ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ وہ ایک جگہ پر ایک آدمی کو خطیب، ان کی کمال دیکھیے، باتیں آج بڑی کڑوی ہو گئی ہیں آپ لوگوں سے پہلی ملاقات پر ہی، وہ سارا قصور اس بھائی کا ہے، یہ شروع میں نہ علامہ فہمہ کرتا نہ بات ادھر جاتی۔ ایک عالم کو بلاتے ہیں لوگ، عالم، کیا نام ہے آپ ان کا؟ سیالوی، مظہر سیالوی، مظہر سلیم خیالوی، خیالات میں رہتے ہوں گے پھر یہ کہ کبھی کس خیال میں مسجد بن جائے، مدرسہ بن جائے، لوگ پڑھ جائیں، مسلمان ہو جائیں، کمال کا تخلص ہے ان کا۔ اچھا جی، مسجد میں اگر یہ چھوڑ کر چلے جائیں، اللہ نہ کرے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ خطیب کو بلاؤ، نیا خطیب آیا نا، وہ خطیب آ کر اس کا پھر آپ ٹیسٹ لیتے ہیں، جمعہ پڑھاؤ جی۔ اب ایمانداری سے بتائیے، خطیب جو آیا وہ 8 سالہ جامعہ سلفیہ میں لگا کر آیا، 2 سالہ تجوید کا کورس کیا، اور جو انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے انہیں دیکھ کر بھی یہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، الا من رحم ربی، لفظ بڑے سخت ہیں۔ جو ہلاک کی جماعت عالم کا ٹیسٹ لے رہی ہوتی ہے، اوئے ہوئے، کوفہ کے گورنر نے امیر المومنین کو لکھا، مسجدیں بہت بڑھ گئی ہیں، قراء کم ہو گئے ہیں، ہمارے معلمین کو بھیجو۔ امیر المومنین ہیں عبداللہ ابن مسعود، ثابت بن قیس، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کو وہاں کوفہ بھیجا، تو وہاں مسجد کے انتظامیہ نے ان قاریوں کا ٹیسٹ نہیں لیا تھا۔ قیامت آئے کہ نہ آئے، جنہیں قرآن پڑھنے نہیں آتا، ترجمہ سے نہیں آتا، نام اردو کا پڑھنے نہیں آتا، وہ ٹیسٹ لیتے ہیں، دیکھو اس کی آواز کیسی ہے، کسی کنجری کو بلا لو، اس کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے۔ او مسلمانوں کی جماعت، اصلاح کر لو، موت بہت قریب ہے، ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر رب نے یہی پوچھ لیا، مسجد تمہاری اور تمہارا مولوی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہا تھا، تم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، اسے ایک کمرے میں بند کر کے تم نے رکھا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ تم کیا کرتے ہو، کبھی کہو کہ اس نے مجھے سکھایا ہے۔ اس کی تو میری ملاقات ہی پہلی ہے، میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں، صرف پاکستان میں نہیں۔ ایک خطیب پسند آ گیا، ایک خطیب کو بات آئی تو کہہ دیتا ہوں، آخری بات، وقت بہت نازک ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ خطیب میری مسجد میں ہم نے رکھ رہا ہے، ساری انتظامیہ اس مسجد کی انتظامیہ کے پاس چلے گئے اور کہا جی مہربانی کریں،
ہماری مسجد کو خطیب ہے. اس نے کہا جی وہ بیٹھا ہوا خطیب لے جاؤ. بڑے خوش ہوئے, واہ 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 واہ. خطیب کے پاس گئے. اس نے کہا جناب جو کہتے ہم دے دیتے ہیں. اس نے کہا جی کیا دو گے؟ میرے بچے ہیں, بیوی ہے, سارا کچھ, کیا دو گے؟ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا آپ یہاں کیا لیتے ہیں؟ کہا بہترین رہائش دے رکھی ہے, بہترین رہائش, بجلی کا بل, فلاں بل, فلاں بل, انتظامیہ کے ذمے. نقد 35,000 روپے مجھے دیتے ہیں عید اور تہوار پر بھی, لیکن میں نے بھی جوانی یہاں پر کھپا دی ہے. سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو مسلمان کر دیا, ہزاروں لوگوں کو مسلمان کر دیا. آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ 2,000 روپے بڑھا دیں گے, 40 کر دیں گے, میں یہ 10 سال کے بوٹے لگے ہوئے چھوڑ کر نئے باغ لگانے چلے جاؤں؟ میں نہیں جاتا. اللہ ایسے خطیب ہمیں عطا فرما اور ایسے انتظامیہ عطا فرما, اور ان تکلفات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. خالص کتاب اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.